باقی اگر مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے فتنہ ایڈریس ہو جاتا، تو فتنہ ایڈریس اتنی آسانی سے ہونا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں مخالفت کی ہے نا، ان کی جو کمزوریوں پہ پردہ ڈالا رہا ہے 25 سال تک، وہ جو 25 سال بعد اپنے بلوں سے باہر نکلے ہیں نا حضرت علی کے اور بنو ہاشم کے تعصب میں، انہوں نے اس وقت بھی باہر آ جانا تھا۔ یہ بھول ہے ڈاکٹر سراج صاحب کو، چونکہ اس معاملے کا سینسٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ جو جنگ حبش تھی نا جو شروع سے جاری تھی، اسی کی کنٹینیوشن کربلا ہے اور جنگ صفین ہے۔ بیسیکلی یہ دو خاندانوں کا ایک تعصب تھا۔ بنو امیہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ نبوت بنو ہاشم میں ہے، مجبوراً ان کو قبول کرنی پڑی کیونکہ اللہ نے ڈیسیژن کیا تھا۔ تو وہ جو بغض کا پہلو تھا وہ ختم تو نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ سیدنا علی پہلے خلیفہ بنتے تو مسئلہ حل ہوتا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ سیدنا علی اگر پہلے خلیفہ بن جاتے تو جنگ صفین شروع میں ہی ہو جاتی اور معاملات زیادہ بگڑ جاتے۔ تو مسلمانوں کے حق میں بہتری والا معاملہ ہوا۔ البتہ ایک چیز ہے جو گوروں نے بھی مانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی سیدنا عمر نے اپنی زندگی میں، جس میں مولا علی تھے، سیدنا حسن تھے، سیدنا عثمان تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، وہ 6 رکنی کمیٹی اگر حضرت علی کو خلیفہ اس وقت چن لیتی نا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا، کیونکہ سیدنا علی بہت ڈسپلنڈ پرسنالٹی تھے۔ سیدنا عثمان شریف النفس آدمی تھے اور ان کی شرافت کی وجہ سے پھر قریبی لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اور آہستہ آہستہ وہ خلافت فتنے کا شکار ہو گئی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے، اور سیدنا عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، یعنی وہ فتنوں کا دور ہے۔ اس میں خلفاء کا قصور نہیں ہے بلکہ اس دور میں فتنے آ گئے جو اس طرح ایڈریس نہیں ہو سکے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود یہ پریڈکشن فرما دی تھی، بلکہ پریڈکشن نہیں کہنا چاہیے، پروفیسی فرما دی تھی کہ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد امت کی مینجمنٹ لوز ہو جائے گی، اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر سراج صاحب کی اس رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ بہرحال اس رائے میں یعنی ڈاکٹر سراج صاحب کی سیدنا علی سے جو محبت ہے وہ اس کو جسٹیفائی ضرور کرتی ہے، بالکل۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا سیدنا علی چونکہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی طرح تھے، اور نبی علیہ السلام بادشاہ بنا کے نہیں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں اے علی آؤ رسول اللہ سے سوال کر لیتے ہیں ان کے بعد ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا میں کبھی بھی رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہیں چنے گی۔ سیدنا علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو مزاج ہے نا اس میں آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں فٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کریں۔ حضرت علی ان کے بچوں کی طرح تھے نا، صحیح داماد بھی تھے، اور آپ پتہ ہے ان کا جو نکاح ہے وہ بھی اسپیشل اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آل محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اولاد علی ہوگی۔ سنن نسائی میں حدیث ہے حضرت ابو بکر عمر نے بھی رشتہ مانگا تھا سیدہ فاطمہ کے لیے، تو حضور نے انکار کر دیا تھا، اور جب پھر حضرت علی نے مانگا اس وقت تک ابو بکر عمر تو داماد بن چکے تھے نبی علیہ السلام کے، تو پھر حضرت علی کا ایکسیپٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک اسپیشل ایک معاملہ تھا جو سیدنا علی سے آگے معاملہ چلنا تھا۔ اس لیے طارق جمیل صاحب کی میں اس دن بات سن رہا تھا، حضرت علی کی شہادت پہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا تھا 21 رمضان کو، انہوں نے نا وہ تازہ کلپ ہی ریکارڈ ہوا تھا رمضان کی ان کی رات کی کلاسوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت کا معاملہ ہے نا بنو ہاشم کے دامن کو اس سے بچا کے بعد میں رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امام حسن نے تو خود ہی اس سے، کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا اس طرح کے معاملے میں کہ یہ اب معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کے دامن کو بچایا ہے ان فتنوں سے جو بعد کے حکمرانوں کو ان فتنوں سے گزرنا پڑا۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اپنی جگہ، لیکن ان کے دور کے اندر جو کچھ اسلام کے ساتھ ہوا ہے، بخاری مسلم سے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کتنی دردناک باتیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟